پیش نظر حضرت علامہ حافظ احسان قادری رضوی سنی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شیر اہل سنت، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال النبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ یا صاحب الناہور کلی ناصری فی السمع والاعضاء وحسن الباصر وبطول عمر لا بعمر قاصر۔ یا مجمع الخیرات عبد القادری رضی اللہ عنہما۔ معزز سادات اعظام، علماء کرام، my dear elders, brothers and sisters، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، بے پناہ احسان کہ اللہ تعالیٰ has given us the ایمان، and الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہوتے still we are blessed۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی امت سے ہوتے تو یقیناً blessed۔ لیکن اللہ نے جن کو انبیاء کرام کا بھی امام بنایا، ان کی غلامی اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اس پر اللہ کا بے پناہ احسان، سبحان اللہ، جتنا شکر ادا کرے یہ کم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے ایسے اکابر اولیاء سے نوازا، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی غلامی سے اللہ نے نوازا، اہل بیت اطہار کی غلامی عطا کی، سرکار غوث و خواجہ کی غلامی عطا کی، اور اس دور میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی عطا سے سیدی امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ہم غلام ہیں۔ محترم حضرات، I would like to show a PPT presentation to show how some people, the thing which they do not believe in، جو وہ یقین نہیں کرتے، جس پر وہ ایمان نہیں رکھتے، they don't want us also to believe in that۔ جو حقیقت ہے وہ ہم مانتے ہیں، despite knowing the reality they have tempered in the books۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کی روشنی میں سرکار علیہ السلام کا مبارک فرمان، my ummah will be divided into 73 sects، کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا ایکسپٹ ملتم واحدہ۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ واحد جماعت، نجات والی جماعت وہ کون سی ہوگی؟ تو ہمارے آقا نے اس طرح ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہے، یعنی جو عقیدہ صحابہ کا ہے، اگر ہم اس عقیدے پر ہیں we are on the right path۔ But again, every sect claims to be on the right path۔ قادیانی کہتے ہیں we are on the right path، whereas ان کا right path ہونے کا تو تصور ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا امکان ہوتا، why would سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ do jihad against مسیلمہ کذاب؟ تمام صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب سے جہاد کیوں کی؟ Because there is no possibility of a new prophet۔ شیعہ claims we are on the right path، اور آج کے دور میں دیوبندیزم، سلفزم، جماعت اسلامی،
اہل حدیث اپنے کو کہنے والے, اہل قرآن کہنے والے, they all claim to be on the right path. تو اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, کیوں کنفیوژن ڈال دیا. Everyone is claiming to be on the right path, but our Nabi sallallahu alaihi wasallam said only one. So they have confused the people with this term that we are on the right path. They claim we follow Quran, they claim we are following the hadith. اب ہمیں اس پریزنٹیشن کے ذریعے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ واقعی میں جو ہمارا بلیف ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. اگر ہمارا بلیف از ان اکارڈنس ود دا نوبل صحابہ آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے تو ہے الحمدللہ, کہیے الحمدللہ, لیکن مزید تقویت کے لیے ہم دیکھ بھی لیتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ صحابہ نے کیا کیا عقائد رکھے تھے. And those who contradict with these beliefs of the noble Sahaba, we will first advise them to do repent and come to the fold of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. اب اس میں دو باتیں پیش کروں گا. Either you prove me wrong or you accept the fact and come to the fold of Ahlus Sunnah. Isn't it fair? اگر میری غلطی ہے میں علماء سے بھی گزارش کروں گا میری اصلاح کر دے, اور کوئی ایک ریفرنس اگر میں نے غلط پیش کیا ہے, یہاں پر مفہوم اگر پایا نہ گیا ہو, مجھے بتا دے, I will retract. اور اگر یہ ریفرنسز مفہوم آپ کو صحیح نظر آئے, then you should retract. By referring you, I am referring to those who are against the beliefs of Ahlus Sunnah. So they should retract and do tawbah, come to the fold of Ahlus Sunnah. A very fair invitation from my side. Now let us start this presentation. The heading itself, Sahaba of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam and the unity of Ummah. If we go to the next slide, did Sahaba believe on the ilmul ghaib of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam? اس لیے کہ حضور کے علم غیب پر اعتراض ہوتا ہے نا, اللہ نے حضور کو علم غیب نہیں دیا. Whereas there are verses of the Quran to prove this. پہلے میں آپ کو ایک چیز یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اللہ کے رسول کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو بھی علم غیب عطا فرمایا ہے. جب سرکار علیہ السلام کے غلاموں کو غیب کا علم اللہ نے دیا ہے تو حضور کے لیے نام ماننا یہ کتنی بڑی جہالت ہوگی. Okay, what is the evidence? We'll go to the next slide. First, see the name of the book, Tafsir Ibn Kathir. میں اس کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ جتنے وہابی فالوورز ہیں نا, وہ تفسیر ابن کثیر کو فالو بہت کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ان کی کتابوں سے ہمارا عقیدہ ثابت کرے. From their own books, inshallah, we will prove our aqidah to be right. Next slide. What was the belief of Sahaba on the knowledge of the unseen? دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 4, اس آیت کریمہ کے ایک حصہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا. Under the verse اولئک هم المؤمنون حقا, حافظ ابن کثیر is bringing a hadith. وہ نیکسٹ سلائڈ میں ہم حدیث دیکھیں گے تاکہ کلیئرلی نظر آ جائے آپ کو. Once a Sahabi of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam was present in the court of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. نام تھا ان کا سیدنا حارث رضی اللہ عنہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال فرمایا, کیف اصبحت یا حارث, کیا مفہوم ہوا او حارث, how did you find your day, آپ نے آج کی صبح اپنی کیسی پائی. حضرت حارث رضی اللہ عنہ یہ جواب دیتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اصبحت مؤمنا حقا, یا رسول اللہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں کامل بلیور ہوں, میں ایک کامل مومن ہوں یا رسول اللہ. الحمدللہ, اللہ نے آپ کے صدقے میں مجھے ایمان میں کمال عطا کیا ہے, میں کامل بلیور ہوں. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید سوال فرمایا. پہلے تو فرمایا انظر ما تقول,
اے حارث دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، تم نے جو کلیم کیا کہ آئی ایم اے فرم بلیور، اس حال میں نے صبح کی، سی لک ایٹ یور اسٹیٹمنٹ. پھر حضور نے پوچھا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، فما حقیقت ایمانک، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ Now who is questioning this? رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. What is the reality of your ایمان او حارث؟ تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے دنیا سے اپنے نفس کو ہٹا دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی راتیں ڈیڈیکیٹ کر دیا، اور یا رسول اللہ اس وقت آپ کے صدقے میں میری یہ پوزیشن ہے کأنی انظر الی عرش ربی بارزن، کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ میں واضح طور سے دیکھ رہا ہوں. I can clearly see the arsh, the throne of Allah تبارک و تعالی. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت حارث فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، یا رسول اللہ میں اس وقت اگرچہ دنیا میں ہوں لیکن آپ کے صدقے میں اللہ نے اتنا نوازا کہ جنتیوں کی آواز میں سن رہا ہوں، جنتیوں کی تسبیح میں سن رہا ہوں. اور آگے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ جہنمیوں کا شور بھی میں سن رہا ہوں. Now all honestly you should reply to me. کیا ہمارا یہ عقیدہ اس وقت ہے کہ دنیا میں رہتے ہیں ہم، ابھی قیامت نہیں آئی، لوگ جنت میں کیا چلے گئے ہیں؟ No one has entered Jannah physically. اس لیے کہ وہ جو معاملہ ان ریالٹی ہوگا وہ قیامت کے بعد ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایڈوانس میں دیکھ لیا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا، تبھی تو فرمایا شب معراج کے فلاں کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، فلاں کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. The things which are going to occur later on, our Nabi sallallahu alayhi wasallam is observing as it is happening now. کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ابھی جنتی جنت میں گئے نہیں اور جہنمی جہنم میں نہیں گئے. Then how could حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے، یا رسول اللہ I can listen their voices through their تسبیح، میں ان کے شور کو سن رہا ہوں جہنمیوں کے. So answer would have been from Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, according to the limited thoughts of the followers of Wahhabism. اس لیے کہ سنی کبھی صحابہ پر اعتراض نہیں کرے گا. تو according to their thoughts, حضور علیہ الصلوۃ والسلام would have replied, O Harith, what are you saying? No one has entered Jannah. No one has entered the hellfire. How could you see them? How could you listen to their voices? لیکن ہمارے آقا نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں، یا حارث عرفت فالزم، اے حارث واقعی میں تم کامل مومن ہو، اس پر مضبوطی سے قائم رہو. یو ریکگنائزڈ، آپ نے ریالٹی دیکھ لی ہے او میرے غلام. فالزم ثلاثن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مضبوطی سے رہو، مضبوطی سے رہو، مضبوطی سے رہو 3 مرتبہ فرمایا. یہ حدیث پاک کا مفہوم. اب مجھے بتائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کے غلام ہوئے نا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ان باتوں کو رد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یو آر اے پرفیکٹ بلیور. اب یہ حدیث کیا صرف ابن کثیر میں ہے؟ Because someone could say, no, this is only in one book. So maybe a mistake. So let us go to the next slide. Al-Jami' lil-Mu'ammar bin Rashid, جن کا وصال ہجری 154 میں ہوا. 154 کا مطلب کیا ہوا؟ over 1300 years, almost 1300 years. اس کے بعد دیکھیں الزہد ابن مبارک، امام ابن مبارک جو امام اعظم کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کا وصال ہجری 180 میں ہوا. انہوں نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے. پھر مصنف ابن ابی شیبہ ہجری 235 over 1200 years، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا.
हिलियत उल औलिया में अबी नुआइम हिजरी 430 उनका भी ये अकीदा था। और इसी तरह शोबुल ईमान इमाम बैहकी हिजरी 458 उनका भी ये अकीदा था। तारीख़ दिमश्क में हिजरी 571 इनका भी ये अकीदा। और एक बड़े मुफस्सिर इमाम कुर्तुबी हिजरी 671 इनका भी ये अकीदा था। अब आप मुझे बताइए, those who are following other than Ahlus Sunnati wal Jama'a, they say हुजूर को अल्लाह ने गैब का इल्म नहीं दिया। और यहाँ बड़े बड़े मुहद्दिसून और मुफस्सिरून का अकीदा है कि हुजूर के गुलामों को अल्लाह ने गैब का इल्म दिया है। जमीन में बैठे हैं, अल्लाह के अर्श को क्लियरली देख रहे हैं। अल्लाह का अर्श कितनी दूरी पर है? इन लाइट ऑफ द तफसीर, इस रूए जमीन से, इस जमीन से पहले आसमान का डिस्टेंस इज अ जर्नी ऑफ 500 ईयर्स। और पहले आसमान का जो गहराई है आसमान की, द डेप्थ ऑफ द हेवन इज ऑल्सो अ जर्नी ऑफ 500 ईयर्स। सो नाउ टेल मी, एक आसमान को कंप्लीट करने के लिए कितने साल चाहिए? 1000। वाई? 500 साल ऊपर जाना, और डेप्थ को कंप्लीट करने के लिए भी 500 साल। सो टू कंप्लीट वन हेवन यू नीड 1000 years. हाउ मेनी हेवन्स अल्लाह क्रिएटेड? 7 समावात। तो 7000 साल मिनिमम हो गए। उसके कितने ऊपर अल्लाह ताला ने अपने अर्श को रखा है, अल्लाह बेहतर जाने, उसकी अता से उसके रसूल बेहतर जाने। सो द डिस्टेंस, सच अ ह्यूज डिस्टेंस में जो अल्लाह का अर्श है, हजरत हारिस जमीन में है, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं अर्श को क्लियरली देख रहा हूं। और हुजूर ने मना नहीं फरमाया। क्या पता चला? जब हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों का इल्म का ये आलम है, तो सरकार अलैहिस्सलाम के इल्म का क्या आलम होगा? अच्छा, अब देखें, ये तमाम मुफस्सिरून मुहद्दिसून ने लिख तो दिया। तफसीर इब्ने कसीर में इब्ने तैमिया के स्टूडेंट हाफिज इब्ने कसीर ने भी लिख दिया। अब आप लोग से मुराद मैं इन जनरल कह रहा हूँ, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। आप इंग्लिश ट्रांसलेशन उठाकर देखिए इब्ने कसीर का, नॉट टू रीड, फॉर द इन्वेस्टिगेशन, फॉर द रिसर्च पर्पस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज तफसीर इब्ने कसीर इंग्लिश वर्शन। इसमें एब्रिज्ड लिखा है, यानी शॉर्ट वर्शन। शॉर्ट वर्शन में इन्होंने इस हदीस को ट्रांसलेशन से ही हटा दिया है। Those who translated this Ibn Kathir, and this is published from Darussalam, तो दारुस्सलाम पब्लिकेशन से छपी हुई ये इंग्लिश वर्शन में, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, आयत करीमा उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का है, लेकिन वो हदीस को सिरे से हटा दिया है। ये चोरी क्यों करते हैं? Why is this? This is because they do not believe on the knowledge of the unseen which Allah bestowed upon Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. और यहां हुजूर के गुलाम का इल्म साबित हो गया। तो जब सहाबा का इल्म साबित हुआ तो हुजूर अलैहि सलाम का बदरजे औला साबित हुआ ना। तो सहाबी का इल्म साबित होगा तो हुजूर का साबित हो जाएगा। तो इन्होंने ऐसी चोरी की किताबों से कि तफसीर से उस हदीस ही को हटा दिया, जबकि आपने 6-7 रेफरेंसेस ऑलरेडी देख लिए, कितने मुफस्सिरून और मुहद्दिसून ने इस हदीस को नकल किया। तो आप चाहे तो ऑनलाइन वर्शन में ये इब्ने कसीर है, आप देख सकते हैं, और आपके पास अगर प्रिंटेड वर्शन हो तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें से इस हदीस को टोटली हटा दिया है। अब आप मुझे बताइए, हुजूर के गुलामों को अल्लाह ताला ने वुसअत नज़र अता फरमाई, ये हमारा अकीदा है। और आइम्मा किराम हिजरी 150 से 180 से लेकर अब तक सबका ये अकीदा था, और सहाबी का ये अकीदा हदीस में बयान हुआ। तो सहाबा के जो अकायद थे, हमारा अकीदा वही है कि नहीं? तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म गैब के मामले में हमारा अकीदा वही जो सहाबा किराम का अकीदा था, जो बड़े बड़े मुहद्दिसून का अकीदा था। एंड दोस हु गो अगेंस्ट दिस बिलीफ, सेइंग कि अल्लाह ने हुजूर को इल्म गैब अता नहीं किया, यू आर टू डिसाइड, आर दे ऑन द राइट पाथ? Despite claiming that we are the followers of the Quran and the Hadith, and despite saying हम कुरान हदीस के अलावा कुछ भी नहीं मानते, ये हदीस नहीं तो और क्या है? ये कुरान करीम की तफसीर नहीं तो और क्या है?
اچھا یہ تو ہوا صحابی کا علم. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تعلق سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. اللہ نے حضور کو کتنا دیا ہے. اللہ اکبر. Let us try to understand in simple terms. بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک چیپٹر باندھا اور چیپٹر کا نام ہے باب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی قیام الساعہ. کیا مطلب ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر دے دی. خبر کن کو دی حضور نے؟ صحابہ کرام کو. اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ صحابہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم once stood on the minbar after Fajr and he started mentioning the incidents from the time of the creation. جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تب سے ہمارے آقا نے بتانا شروع کیا بتاتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا. From Fajr until ظہر. پھر نماز پڑھے. پھر سرکار علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے. And he continued mentioning this until عصر. عصر کے لیے پھر نماز کے لیے روکے اور پھر مغرب تک ہی continued. So in light of the hadith سرکار علیہ السلام نے from the beginning of the creation until قیامہ no. I purposely said until قیامہ تاکہ ایمفسائز ہو جائے بات. حضور نے انٹل قیامہ کا نہیں. صحابہ فرماتے ہیں قیامت تک تو بتا دیا, قیامت کے بعد ایک جنتی جنت میں داخل ہونے تک کے واقعات حضور نے بتا دیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہنمی کا جہنم میں داخل ہونے تک کی باتیں حضور علیہ السلام نے بتا دی. اب اس کو صحابہ نے اور ایلیبریٹ کر دیا, شک کی جگہ نہ رہے. کیا فرمایا؟ حضور نے کوئی بات نہیں چھوڑی, یہاں تک کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے وہ بھی سرکار نے بتا دیا. اتنی تفصیل سے سرکار علیہ السلام نے بتا دیا. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھو, یہ بخاری شریف ہے, کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے. اگر اس بلیف پر if someone is labeling me as a mushrik, then you should label امام بخاری رحمت اللہ علیہ as a mushrik. اس لیے کہ امام بخاری نے یہ حدیث لکھی ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ فرمایا جنہوں نے حضور کی باتوں کو یاد رکھا سو یاد رکھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا. مطلب کیا ہوا؟ جنہوں نے یاد رکھا ان کو بھی قیامت تک کا علم حضور نے عطا کر دیا ہے. سرکار علیہ السلام نے جب سب بتا دیا اور صحابہ میں سے those who preserved it, that means they have preserved all those incidents. اچھا اس میں ایک اور ایلیبریشن ہے, کئی حدیثیں ہیں. میں اس لیے ایلیبریٹ کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے, شک کرنے کی گنجائش نہ رہے. میرے آقا, ہم سب کے آقا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کا جب ظہور ہوگا, ان کے ساتھ جو مجاہدین ہوں گے, ان مجاہدین کا جن گھوڑوں پر سفر ہوگا, ان گھوڑوں کے کلس کو بھی میں جانتا ہوں اور ان گھوڑوں کے خاندان کو بھی میں جانتا ہوں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ان گھوڑوں کے, کن گھوڑوں کے؟ جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہوں گے اور جن گھوڑوں پر وہ سوار ہوں گے, ان کے رنگ کو بھی جانتا ہوں, ان کے خاندان نسل کو بھی جانتا ہوں. اب مجھے بتائیے, گھوڑوں کا رنگ 1400 سال پہلے حضور بتا رہے ہیں, گھوڑوں کی نسل کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو اب ہمارا عقیدہ کتنا کلیئر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے حضور کے سامنے کائنات رکھ دی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اچھا اور کتنا علم اللہ نے دیا؟ بخاری شریف حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جب قلم پیدا فرمایا, when he created the divine pen, our Lord commanded the pen, اکتب, لکھو. تو قلم نے پوچھا, اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے جواب دیا, بخاری شریف, you can refer. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, تمام کریشن کی تقدیر لکھو.
the destiny of the creation to be written on the divine tablet, लोहे महफूज में। लिखा किसने? कलम ने। लिखा किस पर? लोहे महफूज में। क्या लिखा? आपकी तकदीर, मेरी तकदीर, 1000 साल पहले रहने वालों की तकदीर, कयामत तक आने वाले सब की तकदीर कलम ने लिख दिया। तो कलम को अल्लाह ने कितना इल्म अता किया? मा कान, जो हो चुका, वमा यकूनु, जो कुछ कयामत तक होने वाला है। ज़ाहिर है लोहे महफूज में सब लिखा है ना। All whatever has happened is written, all whatever is going to happen is written। जब सब कुछ लिखा हुआ है तो कलम को मा काना वमा यकूनु का इल्म गैब, कोई एतराज नहीं। लोहे महफूज को मा काना वमा यकून का इल्म अल्लाह ने दिया, नो ऑब्जेक्शन। यही बात सय्यदी इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि ने अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान के तर्जुमे में फरमाया कि अल्लाह ने अपने हबीब को मा काना वमा यकूनु का इल्म सिखाया। तो फौरन एतराज, हाउ कम हुजूर अलैहिस्सलाम न्यू all whatever has happened and all whatever is going to happen? If your objection is this, that this belief is to be regarded as shirk, then why don't you deny the hadith regarding qalam and the divine tablet? तो क्या इमाम बुखारी ने शिरकी या बातें हदीस लिखी है? तो इनसे इनको एलर्जी है, कलम से नहीं, लोहे महफूज से नहीं। अरे जिनके सदक़े में कलम बना उनसे इनको एलर्जी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ है इनको। अच्छा, बात फिर आ गई हुजूर को अल्लाह ने कितना इल्म दिया। देखो कुरान करीम में हर चीज़ का बयान है, हुफ़्फ़ाज़ मौजूद है, उलमा मौजूद है। इफ़ आई रिसाइट इनकरेक्टली प्लीज़ करेक्ट मी। अल्लाह ताला मेंशन्स वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। अल्लाह ने ना कोई खुश्क चीज़ को छोड़ी है, ना ही तर चीज़ को छोड़ी है, सब का बयान अल्लाह ने कुरान में रख दिया है। वेट हो, ड्राई हो, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। वला असग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। ना कोई बड़ी चीज़ अल्लाह ने छोड़ी, ना ही कोई छोटी चीज़, सब अल्लाह ने लिख दिया। और अल्लाह ने फरमाया वनज़्ज़लना अलैकल किताब, ऐ मेरे हबीब जो किताब हमने आप पर नाजिल की, तिबयानल लिकुल्लि शै, इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ की तफसील हमने बयान कर दी। तो कुरान करीम में इतनी बातें अल्लाह ने रखी। कितनी बातें? कुरान की तफसीर आपको सैकड़ों मिल जाएगी। तफसीर नसफ़ी, तफसीर खाजिन, तफसीर बग़वी, तफसीर बैदावी, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर कबीर, बहुत सारी तफासिर मिल जाएगी। लेकिन कुरान की कंप्लीट तफसीर आज तक कोई कर नहीं सका और ना ही कोई कर सकेगा। क्यों? अल्लाह ने फरमाया कुल लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। मफ़हूम क्या हुआ? पूरे ओशन को अगर आप इंक बनाकर अल्लाह के कलाम की तशरीह करोगे तो समंदर ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह के कलाम की तफसीर ख़त्म नहीं होगी। रब से। और अल्लाह ने फरमाया एक और इस तरह का समंदर भी ले लो और उससे भी इंक बनाओ, वो भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 2 समंदर की बात अल्लाह ने की। और सूरे लुक़मान में रब ने फरमाया वलौ अन्नमा फ़िल अर्द, रूए ज़मीन में जितने भी दरख्त हैं उनको पेन बना लो। वल बहरु यमुद्दु, समंदर को इंक बना लो। मिन बादिही सबअतु अबहुर, पूरा समंदर ख़त्म हो गया, एक्स्ट्रा 7 ओशंस ले लो। अब कुरान की तफसीर करो। मिन बादिही सबअतु अबहुर मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह की बातें ख़त्म ही नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने पूरे कुरान का इल्म हुजूर को अता किया। क्यों? हुजूर को अल्लाह ने कुरान नाजिल किया ना। वनज़्ज़लना अलैकल किताब, ओ हबीब जो किताब हमने जो नाजिल की अलैका, आप पर, उसमें क्या है? हर चीज का तफसीली बयान है। क्या पता चला? मेरे आका सैयदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब तारीफ करने वाले बहुत नात पढ़ते हैं और पढ़नी भी चाहिए, लेकिन कोई भी हुजूर के कमालात और औसाफ को कंप्लीटली बयान नहीं कर सकता। क्यों? फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद। इमाम बूसरी कसीदा बुरदा शरीफ में फरमाते हैं कि हुजूर के फ़ज़ाइल और कमालात इतने हैं
کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی سرکار کی تعریف کریں گے، سب کی زبانیں سوکھ جائے گی، حضور کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کا علم، یہ تو تمام اوصاف کی بات ہوئی نا، لیٹ اس ٹاک اباؤٹ ون وصف، ایک کوالٹی، کیا؟ حضور کا علم کتنا ہے؟ پورا قرآن علم ہے۔ تو پورا قرآن کی شان کیا ہے؟ 7 سمندر ایکسٹرا بھی لائیں گے تو قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ Oh, the people who follow Wahhabism, Deobandism or whatever you name it, if you are not from Ahlus Sunnati wal Jama'ah, you should learn this from the Holy Quran, from the nusus of the ahadith of Rasul Kareem sallallahu alayhi wa sallam, کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا علم دیا کہ you make use of the entire trees of the entire earth, create pens and make use of the ocean, additionally 7 oceans, and start writing the knowledge of Rasul Kareem sallallahu alayhi wa sallam. سب ختم ہو جائے گا، حضور کا ایک وصف ختم نہیں کر سکتے۔ اب یاد آئی امام اہل سنت کی بات، امام بوصیری کا شعر میں نے پیش کر دیا۔ اب آسانی سے سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کوالٹیز اتنے اوصاف کے یا رسول اللہ میں کیسے بیان کر سکوں گا؟ یا رسول اللہ میں آپ کو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے؟ باغ خلیل کا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا جو باغ ہے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے؟ یا رسول اللہ تیرے تو وصف، آپ کی جو کوالٹیز ہیں نا، جو ایٹریبیوٹس ہے، جو ایکسلنس ہے، عیب تناہی سے ہے بری، ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے۔ یعنی اللہ روزانہ آپ کے درجات بلند فرما رہا ہے۔ جب روزانہ بلند ہو رہے ہیں تو ختم کہاں سے ہوں گے؟ اللہ کے نزدیک ایک لمٹ ہے، علم کی بھی لمٹ اللہ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک اللہ نے کوئی لمٹ رکھی ہی نہیں۔ دلیل قرآن۔ کیا رب نے سورہ بقرہ میں نہیں فرمایا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان میں بعض رسول ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ہمارے آقا سے، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں مفسرون فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے تمام رسولوں میں اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی اور بعض سے کلام فرمایا، اور حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ نے تمام رسولوں کے مرتبے سے کئی زیادہ حضور کا مرتبہ رکھا ہے۔ ورفع بعضهم درجات۔ محترم حضرات، درجات کا معنی کوئی لمٹ اللہ نے نہیں رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے 1000 درجہ بلند ہے، یوسف علیہ السلام سے 10 لاکھ درجہ بلند ہے، آدم علیہ السلام سے 20 لاکھ درجات بلند ہے۔ اللہ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی۔ جب رب نے حضور کے لیے کوئی لمٹ ہمارے لیے نہیں رکھی تو ہم ہوتے کون ہیں حضور کی لمٹ باندھنے والے؟ جو کہتے ہیں کہ تم حضور کی نعت اتنی پڑھتے ہو کہ اللہ سے ملا دیتے ہو، ارے تم نے کیا اللہ کی حد رکھی ہے کہ کہتے ہو کہ اللہ سے ملا دیا؟ اللہ نے جب حضور کی حد ہماری نظر میں رکھی نہیں، جب حضور کی شان مکمل نہیں کر سکتے تو اللہ تک پہنچنا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اللہ کے برابری تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ اللہ تو خالق ہے اور حضور اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگین دا قرآن، اللہ اکبر یا رسول اللہ، مفتی اعظم، مفتی اعظم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ مفتی اعظم یو ایس سے حضرت مفتی قمر الحسن صاحب حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں، اور میں حضرت کے سامنے گفتگو کرنے سے ذرا
ڈر بھی رہا ہوں اور حضرت سے التجا ہے کہ حضور دعا بھی فرمائیں اور کچھ خامی ہو تو اصلاح بھی ضرور فرمائیں۔ سو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اس کی تفسیر میں کئی چیزیں ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ ایوری نیکسٹ مومنٹ از بیٹر دین دا پریویس مومنٹ۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے درجات میں ڈے بائی ڈے، منٹ بائی منٹ، مومنٹ بائی مومنٹ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ جب ایوری مومنٹ بلندی ہو رہی ہے تو مجھے بتائیے لمٹ کہاں سے آپ لائیں گے؟ تو اب سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، جب یہ شان ہے تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور نتیجے میں کیا فرمایا؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ کس پہ؟ یا رسول اللہ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ خوبیاں عطا کی، وہ مقام اللہ نے عطا کیا کہ ہم حضور کے تیرے حبیب کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حبیب کو تو نے اتنا نوازا we are unable to comprehend۔ تو اعلیٰ حضرت نے تعریف کرتے کرتے آخر میں یہ بات بھی کہہ دی کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور اس کو آسان لفظوں میں اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام شیخ الانام حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سمپل لفظوں میں ہمیں سمجھنے کے لیے کچھ اشعار فرمائے۔ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو، غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیر و بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، ہمارے ملجا و ماوا ہمارا آسرا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا شہ ہر دو سرا تم ہو، اور یا رسول اللہ حسینوں میں تم ہی تم ہو، حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اتنی تعریف کرنے کے بعد بھی میں آپ کو اللہ تو نہیں کہہ سکتا، خدا کہتے نہیں بنتی، اور نہ ہی خدا سے جدا کہہ سکتا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ کو معلوم ہے یہاں آپ کے یہاں ایک سپیکر ہے، شاید وہ موروکو سے یا نہیں کسی اور جگہ سے ہے، ڈاکٹر بلال فلپس۔ اس نے اپنے ایک تقریر میں کہا تھا کہ آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ ایک جگہ یا اللہ ایک جگہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو اس طرح اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ملانا شرک۔ یہ اوپن سٹیٹمنٹ یوٹیوب میں موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک ابو موسیٰ وجدی عکاری ہے، اس کا بھی سٹیٹمنٹ یوٹیوب میں موجود ہے۔ ہمیں یہ باتیں ایسی کر دیے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے کیا کلمہ شریف نہیں دیکھا؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام رکھنا شرک ہوتا تو جنت کے دروازوں میں اللہ نے حضور کا نام اپنے نام کے ساتھ کیسے رکھ دیا؟ تو حجت الاسلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ خدا پر اس کو چھوڑا ہے، یا رسول اللہ وہی جانے کہ کیا تم ہو، اللہ کے سوا آپ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ خیر کافی وقت ہو چکا، اگلے سلائیڈ پر ہم جاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ یہ ہو گیا پوئٹری بائی حضرت سعد ابن قارب آن دی انسین۔ اس میں ایک آگے دیکھیں اسکرین شاٹ میں، سورہ احقاف میں آیت نمبر 29، سورہ احقاف آیت نمبر 29 کے تحت حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ایک صحابی رسول کے اشعار کو نقل کیا ہے۔ اس کو آسانی سے دیکھنے کے لیے نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم جاتے ہیں۔ اس میں 4th لائن دیکھیں، 4th لائن میں فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ، اور یا رسول اللہ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ۔ صحابی رسول حضور کے سامنے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو تمام غیب پر
تمام غیوب عطا کی ہے، کل غائب کا لفظ ہے. اللہ has made you the trustee of the entire unseen. اللہ تعالیٰ سے ملانے کا تو سوال ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے علم کی کوئی حد ہی نہیں. اور میں نے بتایا قرآن شریف کی روشنی میں کہ حضور کا علم کوئی کمپلیٹ کر نہیں سکتا. تو وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غائب، دیکھیں ایڈریسنگ ٹو حضور، وَأَنَّكَ، آپ کو اللہ نے تمام غیوب پر مامون کیا ہے. جب حضور کے سامنے صحابی نے یہ اشعار پڑھے، حضور کو کہنا چاہیے تھا کہ اے میرے صحابی، یہ کہنا تو شرک ہو جائے گا؟ نہیں. اور یہ ابن کثیر میں ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے. اور مزید ریفرنسز دیکھیں نیکسٹ سلائیڈ میں. معجم ابی اعلیٰ ہجری 307، 1100 سال پہلے کے. اور الحدیث الطوال للطبرانی، امام طبرانی نے ہجری 360، دلائل النبوہ ابو نعیم کی ہجری 430، معرفت الصحابہ ابو نعیم کی اگین ہجری 430، اور تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے، انہوں نے بھی ہجری 571 اس روایت کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے. لیکن اگلے سائیڈ میں آپ انگلش ورژن دیکھیں تفسیر ابن کثیر کا، اس پوری روایت کو اور تمام اشعار کو کتاب سے ہی نکال دیا ہے. کیوں؟ جو چیز وہ نہیں مانتے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی اسے مانیں. اب اگلے ٹاپک پر جاتے ہیں. بلیفس آف صحابہ آن دی ہیئرنگ اینڈ دا اسپیچ آف دا ڈیسیزڈ. اس پر بڑے ہنگامے ہوتے ہیں کہ انتقال کے بعد کوئی سن نہیں سکتا. اور آیت کریمہ پیش کرتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ. علماء موجود ہیں، ہمارے اکابر موجود ہیں. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ نہیں کہ مردہ نہیں سنتا. آیت کریمہ پوری پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا جنہوں نے حضور کو دیکھ کر بھی جو ایمان نہیں لائے، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، اب وہ نہیں سنتے، حق بات کو نہیں سنتے. مردے کا سننے کا ذکر اس میں نہیں ہے. اور یہ ایون ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ یہاں کفار مراد ہے. اور ابن کثیر نے اسی آیت کریمہ کے تحت کچھ حدیثیں لکھی ہے. اگلے سلائیڈ میں جا کر دیکھتے ہیں. اور آگے سورہ روم ورس نمبر 52. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اور آگے جاتے ہیں، ما من احد یمر بقبر اخیہ المسلم کان یعرفہ فی الدنیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر پہ اس کے انتقال کے بعد جاتا ہے، جسے وہ دنیاوی زندگی میں پہچانتا تھا، جب وہ وہاں جا کر سلام کرتا ہے تو ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ سلام کا جواب دیتا ہے. سلام کا جواب کب دیں گے؟ جب سنیں گے تب دیں گے نا، سنیں گے تبھی جواب دیں گے. اچھا آگے ایک اور حدیث دیکھیں اسی ابن کثیر میں. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. ما من رجل یزور بقبر اخیہ ویجلس عندہ. کوئی بھی شخص جو اپنے مسلمان کی بھائی کی قبر کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو میت اس کے بیٹھنے سے سکون پاتا ہے. سکون پانے کے لیے زندگی کا ہونا ضروری. ہم نے موت کا انکار نہیں کیا، موت کا مزہ چکھنے کے بعد والی یہ بات. سکون پانے کے لیے زندگی کا ہونا ضروری. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہم اگر اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی کی قبروں پہ جانا چاہیے، ہمیں وہاں بیٹھنا چاہیے تاکہ انہیں سکون ملے. اور یہ ہمارے آقا نے فرمایا. اور یہ بھی فرمایا جب کوئی سلام کرتا ہے، علماء موجود ہے، عربی میں ماں کے بعد نفی کر دی، اس کے بعد اللہ آ گیا تو کنفرمیٹی کا معنی ہو گیا. یعنی ہمارے آقا فرماتے ہیں جب بھی کوئی سلام کرے گا وہ جواب ضرور دے گا. اچھا مجھے بتائیے، وی آر کالڈ ایز لیونگ پیپل اینڈ وی لیبل دیم ایز ڈیڈ پیپل. وین یو گو ٹو قبرستان یو سے السلام علیکم یا اہل القبور. ایک کو نہیں، تمام قبر والوں کو سلام کرتے ہیں. اگر قبرستان جیسے انڈیا پاکستان میں 2-2 کلومیٹر 3-3 کلومیٹر کے ڈسٹنس میں ہوتا ہے، اگر آپ گیٹ سے سلام کریں گے تو آخری قبر والا بھی سلام کو سنتا ہے، دور والا بھی سنتا ہے. وہی حدیث. تو اب کیا پتا چلا؟ وی آر کالڈ ایز لیونگ پیپل، وی کال دیم ایز ڈیڈ پیپل. وہ ہمارے سلام کو سنتے ہیں، ہم ان کا سلام نہیں سنتے، تو طاقت کس کی زیادہ ہوئی؟ موت کے بعد اللہ روح کی طاقت بڑھا دیتا ہے. اچھا یہ تمہاری کتابوں میں ہے، لیکن یہ وہابی فالوورز
کہتے کیا ہے اسی آیت کریمہ کو پیش کر کے؟ دیکھو اللہ نے تو فرمایا اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور حضور حدیث میں فرماتے ہیں کہ وہ سنتے بھی ہیں، سکون بھی پاتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ تو ان کا حدیث کا مسکوٹ کرنا، تو ہم کہتے کہ بھئی یہ تو تمہاری کتاب میں ہے، ابن تیمیہ کا اسٹوڈنٹ ہے ابن کثیر، اس نے لکھا ہے۔ تو اب انگلش سپیکنگ کراؤڈ کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان حدیثوں کو بھی انگلش ورژن سے ہٹا دیا۔ اگلا سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ ابن ابی دنیا ہجری 281 میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام ابن بر مالکی کی کتاب ہجری 463 اس میں بھی موجود ہے۔ امام غزالی ہجری 505 انہوں نے بھی لکھا ہے، امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، اور ابن تیمیہ نے 3 کتابوں میں لکھا ہے، اقتداء الصراط المستقیم میں، منہاج السنہ میں، اور اپنی مجموعہ میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سیوطی کی یہ شان ہے کہ اللہ نے امام جلال الدین سیوطی کو حضور کا دیدار کیسے عطا فرمایا؟ 75 ٹائمز عالم بیداری میں حضور کا دیدار کیا ہے۔ 75 ٹائمز عالم بیداری میں امام سیوطی نے سرکار علیہ السلام کی زیارت کی ہے، امام شعرانی فرماتے ہیں۔ اور ملا علی قاری علیہ رحمہ ہجری 1104۔ اب کتنے محدثوں نے اس حدیث کو لکھا ہے؟ اب آپ انگلش ورژن نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے تو ابن کثیر میں ٹیمپرنگ کی ہے اور ان حدیثوں کو ہٹا دیا۔ وائی؟ their belief is حضور نہیں سنتے۔ جب عام مسلمان سن سکتا ہے تو حضور کا سننا بدرجہ اولا ثابت ہو گیا۔ so that you should not believe in that، اس کے لیے انہوں نے یہ چوری بھی کی ہے۔ اب اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 105۔ سبحان اللہ، ایمان تازہ کرنے والی بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ مفہوم کیا ہوا؟ رب فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ لوگوں سے فرما دیجئے اعملوا، پرفارم ایکشنز، اعمال کیا کرو۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ ضرور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ نے آگے فرمایا وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول بھی تمہارے اعمال دیکھتے ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ کے نیک بندے بھی تمہارے اعمال دیکھتے ہیں۔ اب ہم ان سے کہتے کہ تم ڈائریکٹ ورس کا ترجمہ کرتے ہو جبکہ ورڈ ٹو ورڈ قرآن کا ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ بات کمپلیٹ نہیں ہوگی بلکہ گمراہیت کی طرف لوگ چلے جائیں گے۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم ورڈ ٹو ورڈ اگر کرتے ہو، ڈائریکٹ ٹرانسلیشن لیتے ہو، تو مانو رب نے اپنے نام کے ساتھ فَسَيَرَ اللَّهُ کے بعد وَرَسُولُهُ فرمایا، میرا رسول بھی تمہارے اعمال دیکھتے ہیں، تو کیوں انکار کرتے ہو؟ اور وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ کے نیک بندے بھی دیکھتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمارے اعمال کو دیکھنا قرآن کریم سے ثابت، اولیاء کرام کا ہمارے اعمال دیکھنا قرآن کریم سے ثابت۔ اس آیت پر ان کا اعتقاد کیوں نہیں ہے؟ تو ہمارا جواب بھی اس میں بہت سمپل۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے حضور دیکھتے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے طاقت نہیں دی، اللہ اپنی ذاتی طور سے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے حبیب اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں، اور اللہ کے اولیاء حضور کے وسیلے سے دیکھتے ہیں۔ اور اس پر وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام، ہم ابراہیم علیہ السلام کو نوری کا لفظ ہے، دکھاتے ہیں، وی شو، دکھایا نہیں، وی شوڈ نہیں، وی شو، دکھاتے ہیں۔ کیا دکھاتے ہیں؟ پوری کائنات ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں۔ کب رب نے فرمایا؟ 1400 سال پہلے قرآن کریم نازل ہوا، اور حضور کے بارے میں اللہ فرماتا ہے حبیب وَكَذَلِكَ the way we show you، we show the entire creation to our نبی ابراہیم علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہزاروں سال پہلے ہو چکا، قرآن کریم کی روشنی میں وصال کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ وہی وَكَذَلِكَ نُرِي ہے۔ لائکوائز کا مطلب کیا ہوا؟ the way we show you we show him as well۔ تو ابراہیم علیہ السلام دنیاوی زندگی میں تو کائنات دیکھے، اپنے روض انور میں آرام فرما رہے ہیں، آج بھی کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن کثیر ہی نے لکھا فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ الْخَلَائِقِ، علماء موجود ہے، من عمل خلق نہیں ہے، کسی ایک کریشن کا ایک عمل نہیں،
اللہ کی تمام مخلوق کے جتنے بھی ایکشن ہیں ان میں سے ایک ایکشن بھی ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے نہیں چھپا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری کائنات کے اعمال سے واقف ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی نبی ہمارے آقا کی کیا شان ہوگی. اور ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت ترمذی شریف کی ایک حدیث بھی نقل کی جہاں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائی, میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فتجلی لی کل شیء, کائنات کی تمام چیزیں میرے سامنے روشن ہو گئی. ایوریتھنگ واز اپیرنٹ بیفور می. اتنا ہی نہیں فرمایا, دیکھیں ایک چیز ہے آپ کو بس سمجھانے کے لیے, یہ ہال کے اندر جتنے لوگ ہیں میں سب کو دیکھ سکتا ہوں لیکن سب کو ریکگنائز تو نہیں کرتا. دیکھنا اور ہے, پہچاننا اور ہے. ہمارے آقا نے صرف دیکھنے کی بات نہیں فرمائی اور صحابہ کے صرف نہیں, پوری کائنات کی. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب میں جان چکا. سرکار فرماتے ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ, میں نے کائنات کی ہر ذرے کو پہچان بھی لیا. تو حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ کائنات کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں, پہچان بھی رہے ہیں کون کس درجے کا ہے. اس پر بھی مزید احادیث موجود ہے لیکن وقت کی قلت ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو وہ شان عطا کی کہ سرکار علیہ السلام کائنات دیکھ رہے ہیں. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن کثیر نے کچھ حدیثیں جمع کی. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. 2-3 حدیثیں ہیں, میں بس آخری حدیث پڑھتا ہوں. ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم من الاموات. حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک تمہارے اعمال, دنیا سے جو تمہارے رشتہ دار باپ دادا جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں میں تمہارے اعمال دکھائے جاتے ہیں. ان اعمالکم تعرض, it is being presented in their graves. صرف پہنچایا نہیں جاتا بلکہ آگے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِن كَانَ خَيْرًا, اگر وہ اعمال نیک ہوتے ہیں تو یہ تمہارے رشتہ دار اپنی قبروں میں خوش ہوتے ہیں کہ میری اولاد نیکیاں کر رہی ہے. اور آگے سرکار علیہ السلام نے بڑی ایمان افروز, حضور کی ہر بات ایمان افروز ہے. یہ ان وہابیوں کو سنانے کے لیے تفصیلی میں گفتگو کرتا ہوں کہ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ, اگر اس کے علاوہ ہو یعنی گناہ کیے ہوں تو تمہارے والدین تمہارے رشتہ دار تمہارے لیے ایک دعا کرتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا. یا اللہ جب تک میری ان اولاد کو میرے رشتہ داروں کو ہدایت نہ دے انہیں موت نہ دینا. کما ہدیتنا, جیسے تو نے ہمیں ہدایت بخشی. اب وہابی نجدی دیوبندیوں کا کہنا ایک حساب سے صحیح ہے کہ مردہ سنتے نہیں, ہمارے لیے دعائیں نہیں کرتے, دے آر رائٹ. کیوں؟ کما ہدیتنا, ہدایت یافتہ ہی تو دعا کرے گا. تم نے تو کہہ دیا کہ جو یا رسول اللہ کہے گا وہ مشرک ہے, تو اپنے باپ دادا کو مشرک کہہ دیا تو تمہارے لیے دعائیں کیسے کریں گے؟ ہمارے باپ دادا الحمدللہ ایمان کی حالت میں گئے تو حضور کے فرامین کے مطابق ہمارے اعمال دیکھ بھی رہے ہیں, ہمارے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں. یا رسول, اب بات کسی کو بری لگے تو 2 روٹی زیادہ کھا لے, ایک عام محاورے میں بولا جاتا ہے. ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو مشرک اس لیے بھی کہا کہ وہ یا رسول اللہ کہتے تھے. اب مجھے بتائیے یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے, اے اللہ ہوا یا اللہ کے رسول ہوا؟ تھوڑی آواز سے. یا حبیب اللہ کا مطلب, یا نبی اللہ کا مطلب. ہم نے حضور کو یا رسول اللہ کہہ کے اللہ تو نہیں مانا نا, اللہ کا رسول, اللہ کا حبیب, اللہ کا نبی مانا. اگر یہ شرک ہے that mean you regard حضور as اللہ, تبھی تو شرک کہتے ہو. یا تو یہ ہے کہ تمہیں شرک کی ڈیفینیشن ہی نہیں معلوم, شرک کہتے کسے وہی نہیں معلوم. اچھا تم نے اپنے باپ دادا کو مشرک کہہ دیا اس لیے کہ دیکھو یہ جو وہابی فالوورز ہیں نا ان کے باپ دادا تو سنی تھے نا, کم سے کم گریٹ گرینڈ فادر تو سنی ہی رہے ہوں گے. انہوں نے یا رسول اللہ کہا تو تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارا گریٹ گرینڈ فادر گریٹ گرینڈ مدر مشرک ہوئے تو ایمان سے خالی ہو گئے, ایمان سے خالی ہوئے تو نکاح ٹوٹ گیا, نکاح ٹوٹ گیا تو رابطہ حرام کا ہوا, نکاح جب ٹوٹ گیا تو رابطہ حرام کا ہوا, اور حرام کا ہوا تو پردادا پردادی نے جب حرام کاری کی تو دادا دادی پر تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ تم ان کو حلال ہی نہیں مانتے.
اور دادا دادی نے اگر یا رسول اللہ کہہ کے شرک کیا تو ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، تو ان کا رابطہ بھی حرام کا ہوا، تو تمہارے ماں باپ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اور تمہارے ماں باپ بھی اگر یا رسول اللہ کہنے والے تھے تو وہ بھی مشرک ہوئے، تو تم اپنے کو ہی حلالی نہیں مانتے؟ یا رسول اللہ. So all the followers of Wahhabism, Deobandism, Salafism, whatever you call yourself, ہمیں نصیحت کرنے سے پہلے اپنے کو حلالی ثابت کرو. الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو عین صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. ہم اسی عقیدے پر ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. اور اس کے ریفرنسز آگے آپ دیکھیں گے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس روایت کو لکھا، اور السنہ میں امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے نے لکھا، امام طبرانی نے الاوسط میں لکھا، اور اسی طرح امام ابن جوزی نے لکھا، اور امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا، اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا. تو تمام بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ میت سنتا ہے، مردہ سنتا ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ حضور نہیں سنتے. اب مجھے بتائیے ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقائد کے موافق ہے یا ان کا؟ ہمارا کہیے نا الحمدللہ. الحمدللہ کیوں ڈرتے ہیں؟ غوث پاک نے 5 بار الحمدللہ کہہ کے اللہ کی تعریف کی. چلو غوث پاک کی سنت پر عمل کر لیتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ پڑھے الحمدللہ حمدن دائما ابدا. الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین علی ما کان یلہمنی الحمدللہ. اس 4 مصرے میں غوث پاک نے 5 بار اللہ کی حمد بیان کی ہے. تو ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے عقائد کے موافق ہے. الحمدللہ ہم اس پر خوش ہیں، اور اللہ سے دعا کہ اللہ اسی پر موت نصیب فرما. اور اے نجدی فالوورز، اب بھی وقت ہے سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ، اس لیے کہ نجات اگر ہے تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہی میں ہے. اور بھی سلائیڈ سے، لیکن وقت ختم ہو گیا. آخری سلائیڈ دیکھ لے اسی کے تعلق سے. انگلش ورژن آف ابن کثیر اس آیت کے تحت وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کے تحت یہ جتنی بھی حدیثیں تھی سب کو انگلش ورژن سے ہٹا دیا ہے کہ والدین سنتے ہیں، میت سنتا ہے، والدین دعائیں کرتے ہیں، رشتہ دار دعائیں کرتے، ہٹا دیا. اب میں لاجیکلی ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جب حضور نے فرما دیا والدین، دادا دادی، نانا نانی سنتے ہیں، تو قبرستان میں جا کے السلام علیکم کہیں گے، تو حدیث کے مطابق وہ جواب دیتے ہیں اور وہ دعائیں بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ ریکویسٹ کریں گے کہ اے میرے دادا جان آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، میرے آقا نے فرمایا، تو اس دعا کو جاری رکھے، کیا یہ شرک ہوگا؟ The thing which is already happening, you are requesting to continue that. تو جب ماں باپ سے مانگنا یہ شرک نہیں، تو یا غوث پاک ہماری لاج رکھ لیجئے، یا داتا گنج بخش ہماری لاج رکھ لیجئے، یا غریب نواز ہماری لاج رکھ لیجئے. یہ کیسے شرک ہوگا؟ اللہ اکبر. جب یہ شرک نہیں تو یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا کہاں سے شرک ہو گیا؟ اللہ اکبر. محترم حضرات، آخر میں میسیج میرا یہی ہے. اس کے بعد والا ٹاپک حیات النبی ہے، لیکن وقت میرا ختم ہو گیا. میرا پیغام یہی ہے کہ انفارچونیٹلی آج ہماری سنی مساجد میں ابن کثیر تفسیر رکھے ہوئے ہیں. میں نے خود سنی مساجد میں دیکھا کہ ابو العلا مودودی کا ترجمہ قرآن پڑھا ہے، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ پڑھا ہے. کوشش یہ کرے کہ اس کو لے کر اس کی جگہ پہ کنز الایمان شریف رکھ دیجئے، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہماری نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہو. اور جو لوگ اس ڈر سے رکھتے ہیں کہ بھئی اگر نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ توکل اللہ پر ہونا چاہیے. غالباً مولا علی مشکل کشا کا یہ فرمان ہے، حق بات کہنے سے کبھی ڈرنا نہیں. تمہارے حق بات کرنے سے نہ تمہاری موت قریب آ جائے گی اور نہ ہی تمہاری روزی کوئی کم کر سکتا ہے. جب موت آنی ہوگی تبھی آئے گی، اور روزی جتنی اللہ نے لکھی ہے اتنی ملنی ہے. ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا، ہمیں غوث و خواجہ کی غلامی، اعلیٰ حضرت کی غلامی میں رہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے، موت کے وقت حضور غوث پاک کا دیدار نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.